بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جاءتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ أكمه والأبصر وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العالمین. سورہ آل عمران تیسرا سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر ہے 49. اور وہ کون؟ مسیح یعنی حضرت مسیح. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہیے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہیں مٹی سے ایک پرندہ کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے. اور مادہ ذات یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑھی یعنی سفید داغ والے کو اچھا یعنی شفا یاب کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. مردے زندہ کرتا ہوں. تم جو کچھ کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھر میں جمع کرتے ہو، میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں. بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو یا ایمان رکھتے ہو. صدق اللہ العالمین. حقیقِ عرفان میں آج نیا پروگرام شان مریم اور ابن مریم از روئے قرآن شریف، اور آج کے یہ پہلا پروگرام ہے. اس میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید. عزیزاً، قرآن کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف میں دیگر کتب سماوی کا بھی ذکر ہے، بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، جنت دوزخ کا ذکر ہے، قبر کا ذکر ہے، اور صرف ایک ایسی عورت ہے جس کا ذکر ہے، نام کے ساتھ ہے، اور وہ ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہا. ابلیس کا ذکر ہے، شیطان کا ذکر ہے، فرعون، نمرود، شداد کا ذکر ہے، یعنی مومنین اور کافرین سب کا ذکر ہے، منافقین کا بھی ذکر ہے. عزیزو، یہ جو پروگرام ہے یعنی آج کی نشست جو آغاز ہم نے کی ہے، اس میں قرآن شریف کی آیات کو اور روایات کو، احادیث کو اور دیگر تاریخ سے ہم نے عکس کیا ہے کہ شان مریم اور ابن مریم قرآن کی نگاہ میں کیسا ہے. قرآن شریف چونکہ عربی زبان میں ایک بہت بڑی کتاب ہے اور دنیا کے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ ایک اجنبی زبان ہے. جو لوگ غیر مسلم ہیں یعنی ان کے لیے ہے اجنبی، لیکن جو ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں وہ زبان ہی نہیں جانتے، اسی وجہ سے بہت کم لوگ قرآن شریف کے بیان کے لیے کو سمجھنے میں یا اس کو پڑھنے میں مختلف قسم کے موضوعات کا درست فہم نہیں رکھتے. اور جو رکھتے ہیں یعنی جس زمانے میں قرآن شریف کا نزول ہو رہا تھا، جن کی مادری زبان عربی بھی، وہ بھی نہیں سچ پا رہے تھے. یعنی ان کی سمجھ سے بھی یہ بالا تھی. جب پیغمبر اسلام کے دربار سے باہر جاتے تو آپس میں پوچھتے کہ یہ جو ہمارا نبی کہہ رہا تھا یہ کیا کہہ رہا تھا، یعنی ان کے سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر آج تو جب کہ عربی زبان ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس، ہمارے اس خطے میں زیادہ تر ہم اردو بولتے یا ہندی
یا پشتو، پنجابی، سرائکی وغیرہ، جو عربی سیکھتے ہیں مدارس کے اس طلباء و طالبات، ان کے لیے تو آسان ہے لیکن عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو محترم، اس اہم ترین موضوعات میں سے ایک مختلف نبیوں کے سے متعلق ہوگی، جنہیں خدا تعالیٰ نے دنیا میں مختلف زمانے میں مختلف قوموں اور قبیلوں میں اپنے رسول یا نبی کو بھیجا۔ ان نبیوں میں سے ہر ایک کے بارے میں تو نہیں، لیکن کچھ کے ذکر قرآن میں بھی ہے، یعنی قرآن شریف میں ہے، اور خاص واقعات بھی ان میں درج ہیں۔ ان میں سے چند انبیاء مرسلین جن کا ذکر ہے: حضرت آدم السلام، حضرت نوح، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہاں اسی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، توریت کا ذکر ہے، زبور، انجیل کا ذکر ہے، صحائف انبیاء کا ذکر ہے۔ وہیں جو خاتون ہے ان کے نام سے جو سورہ ہے: سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ مریم۔ سورہ انبیاء اور سورہ زخرف میں جناب مریم اور ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو ذات اقدس کے متعلق جب ہم نے غور کیا کہ پروردگار عالم انسان کو کیا سمجھانا چاہتا، اور ہم شکر گزار ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے قرآن شریف میں حضرت مسیح اور ان کے مادر گرامی کا کثرت سے ذکر کر کے کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ اور یہ جو امام کلام نے ہم نے آیت پیش کی، سورہ آل عمران کی 49ویں نمبر آیت: اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں فلاح بھی ملے گی اور نجات بھی ملے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح سلام علیہ کو جانتے ہیں، لیکن ان کا نام تو جانتے ہیں، لیکن ان کے کام اور ان کے معجزات سے کچھ واقف ہے اور کچھ بالکل ہی نہیں ہے۔ قرآن شریف، جیسا کہ ہم آپ سے خطب عرضیہ کہ عزیزم کہ قرآن مختلف جواب ہے، بالکل مختصر سے جواب ہے، یہ شارٹ آنسر اس کے اندر ہے۔ بہت سارے واقعے کو چند الفاظ میں، اور اس کی تفصیل کے لیے ہمیں کتاب مقدس کو دیکھنا ہوگا، روایت دیکھنی پڑے گی۔ اور روایت جو ہے اس میں کچھ تو کتاب مقدس سے لے گئی، کچھ انہوں نے روایت مختلف انداز میں پیش کیے۔ میں چند مختصر طور پر پیش کر دوں کہ حضور مسیح جب لباس بشری میں خدا کا کام سر انجام دیا تو اس آیت میں 7 باتوں کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے متعلق یہ بتایا گیا تھا مجھے کہ قرآن شریف میں جو بھی باتیں ہیں، وہ جو الہ کوثر آبادی صاحب تھے، وہ کہنے کہ بہت مختصر جواب ہے، اس کے لیے آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ تو اس وقت سے پھر ہم نے کورس کیا، مطالعہ کیا، بہت ساری چیز آئی، لیکن آج اس کے بارے میں بہت کم لوگ اس واقعے کو جانتے ہیں کہ شان مسیح عظیم القرآن جو ہے ان کا کام اور نام کیا ہے۔ تو ہم آپ کے علمی ذوق و شوق کو مد رکھتے ہوئے اسی وجہ سے شان مریم اور ابن مریم کے عنوان سے یہ جو مضامین آپ کے علمی ذوق و شوق کے لحاظ سے گلدستہ سجا کر لائے ہیں، اور اس میں آپ کے سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآنی بیان کے مطابق حضرت عیسیٰ المسیح، یا جو اہل کتاب ہیں وہ انہیں یسوع المسیح کے علینا کے نام سے انہیں یاد کرتے ہیں، اور درست تصویر پیش کرنے کی کاوش و جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ اس مصروف ترین دور میں لوگوں کے پاس معاشی حالات اتنے تنگ ہیں کہ وہ معاش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق مہیا کر سکیں۔ تو کتاب پڑھنے کا وہ ذوق شوق نہیں رہا، کتب بینی کہاں کریں گے وہ۔ تو اس زمن میں ہم نے کچھ جو آیات تھیں اس کو ہم نے کوڈ کیا، مطمئن نظر رکھتے ہوئے آپ تمام سامعین ناظرین ایک جلیل قدر نبی جو روح اللہ، کلمت اللہ، اور ان کے متعلق ایمان اور یقین افروز معلومات حاصل کریں گے، انہیں بہترین طور پر سمجھنے اور ان سے محبت کرنے والے بن سکیں، اور جب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں، جو بھی زندہ ہو آپ میں سے یا ہم میں سے جو بھی ہو، ان کا واہنہ استقبال کر سکیں۔ ویسے ایک مختصر ساتائرانہ نظر ڈالتے ہیں کہ قرآن شریف میں 28 مقام پر حضرت بی بی مریم مقدس سلام اللہ علیہ کا نام ہے، اور کچھ القابات بھی ہیں، اور انہیں وحی کے ذریعے مختلف انداز میں رہنمائی اور ان کی شان بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت مسیح سلام علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں 24 مقام پر ان کا نام ہے، اور 11 مقام پر المسیح کے نام سے قرآن شریف میں ان کے القابات مرقوم ہیں۔ اسی طرح اصحاب مسیح یعنی ایماندار جن کو حواریوں کہا گیا ہے، وہ مدد کی انہوں نے جناب مسیح کے ساتھ، اور مسیح نے رب واحد کی عبادت کا حکم صادر فرمایا، اور مسیح کو کلمت اللہ، روح اللہ اور بہت سارے القابات
جو پکارا گیا ہے اس دنیا میں آخرت میں وہ آبرومند ہوں گے اور مقربین میں سے ہوں گے، اور مسیح کے آمد ثانی وغیرہ کے بارے میں ہوں گے۔ آئیے ہم آج کے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ پہلے سوال ہے کہ حضرت مسیح کے مادہ گرامی کا مقام عذر قرآن کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے جو آیت کوٹ کی ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے پسند کیا ہے یا چن لیا ہے اور تجھے پاک و پاکیزہ کیا ہے، جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اور تجھے سب جہان کی عورتوں پر پسند کیا ہے، یا استفا کا تمام جہان کی عورت علی النساء علی العالمین، ان عالمین میں جتنی بھی عورتیں ہیں جناب مریم سلام اللہ سے پہلے اور قیامت تک آنے والی تمام عورتوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ اب یہ کہ کیوں فضیلت حاصل ہے، سبب کیا ہے؟ تو احادیث وغیرہ میں یا روایت میں ملتا ہے کہ جناب مریم وہ مقدس خاتون ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی، لیکن پروردگار نے اس کنواری پن میں ان کو بیٹا عطا کیا۔ صرف یہی ایک فضیلت، اور یہ ہے کہ آپ جیسا پاک و پاکیزہ کوئی نہیں تھی، اور قرآن شریف میں آپ کا نام جو ہے اسی شدمت کے لیے جاتا ہے، اور اکثر کچھ لوگ ہیں جو کہ جناب مریم کو کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو خدا کا خدا والا بنا دیا، یعنی خدا ہے وہ بھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تحقیق کی جائے تو کچھ لوگ تو ہیں کہ مزار کو بھی خدا بنا دیتے ہیں، بتوں کو بھی خدا مان رہے ہیں، جس چیز سے ڈر گئے اس کو خدا مان لیا، درختوں کو خدا مان لیا، کسی جانور سے ڈر گئے اس کو خدا مان کر سجدہ کرنے لگے۔ تو یہ تو اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، لیکن حقیقت میں جناب مریم کو وہ مقام ملا ہے کس نے دیا؟ پروردگار عالم دیا، خدا وحدہ لا شریک نے دیا ہے۔ اب ایک اور چیز کہ آخر مریم کو جو چیز عطا کی گئی تھی وہ کیا تھا؟ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں ہے۔ اس آیت کے بعد ہم 3 مختلف مترجمین کے آراء سے ہم آگاہ کریں گے آپ کو ان کے ترجمے سے۔ اذ قالت للملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ من المقربین۔ پہلا ترجمہ ہم محمد جونغری صاحب سے ترجمے سے لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور میرے مقربین میں سے ہے، یعنی کہ مسیح کو مقربین کہا گیا ہے، جو خدا کا مقرب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ رتبہ یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا۔ فتح محمد جالین صاحب کے ترجمہ سے جو میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے، کیونکہ از کے معنی ہے وہ وقت جو گزر چکا ہو یا آنے والے وقت، وہ گزرے ہوئے بات کی جا رہی ہے جب بیان کیا جا رہا ہے، تو وقت کو بھی یاد کیا کے لائق ہے کہ جب فرشتوں نے کہا، حالانکہ فرشتوں تو نہیں آئے تھے، میں نے جب سوال کیا، لیکن ترجمہ میں یہی لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض بشارت دیتا ہے اور جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں بابرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا۔ تیسرا ترجمہ محمد عبدالسلام بن محمد کا ہے۔ ان کا ترجمہ ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، حالانکہ کلمے نہیں کلمہ ہوگا، ایک ہے تو کلمہ ہے، 2 ہے تو کلمے ہو سکتے ہیں جمع گسے گا، لیکن انہوں نے کلمے لکھا ہے، ممکن ہے کتابت غلطی ہو گئی ہو۔ تو ایک کلمے کی بشارت دیتا جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا مقرر لوگوں میں سے ہوگا۔ عزیز ہم نے اس آیت کو کئی بار آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن آج جس انداز میں ہے وہ مختلف ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ کو جب فرشتے نے کہا کہ خدا تجھے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، وہ کلمے کا نام بتایا جا رہا ہے، اور نام اس کا پہلے اس کا لقب بتایا گیا مسیح، پھر بعد میں نام بتایا گیا عیسیٰ یا یسوع۔ کس کا بیٹا ہے؟ اب چونکہ باپ نہیں ہے ماں ہے تو ابن مریم۔ یہ واحد ہستی ہے دنیا میں کائنات میں کہ جو ماں کے نام سے پہچانی جائے،
اور ماں اس کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ دونوں رتبے والے، دونوں خدا کی نگاہ میں مقربین میں سے ہیں۔ عزیز، سرنامہ کلام میں ہم نے جو آیت قرآن شریف کا ترجمہ پیش کیا تھا، ایک نظر پر ڈالتے ہیں، دوبارہ چلتے ہم، اور اس میں کچھ سوالات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ سورہ آل عمران کی آیت 49 میں ہے کہ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ وہ کون؟ بنی اسرائیل کی طرف تو موسیٰ بھی آئے، ہارون بھی آئے، داؤد بھی آئے، سلیمان بھی آئے، اور زکریا بھی آئے، یحییٰ بھی آئے جن کو یوحنا کہا جاتا ہے استباغی، تو اور بہت سارے انبیاء آئے، لیکن وہ کون ہے؟ یہ آگے چل کے اس بھید کو کھولا جا رہا ہے۔ ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے پرندے کو ایک شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور مادہ ذات یعنی پیدائشی اندھے کو بینائی عطا کرتا ہوں۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ تمام انبیاء مرسلین میں سے کون سے نبی تھے یا رسول تھے جنہوں نے اندھے کو چھو کر مختلف انداز میں اس کی بینائی عطا کی، اور پیدائشی اندھے کو کوئی بھی ایسا نہیں تھا سوائے حضرت مسیح کے۔ اب آگے ہے کہ کوڑ کے مرض یا سفید داغ والے کو شفا دیتا ہوں۔ یہ مسیح نے کوڑ کے مرض والے کو چھو کر کے شفا دی، ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، جو تم کھا کر آتے یا جو کچھ تمہارے گھروں میں جمع ہے میں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہاری نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو، یعنی شرط ہے ایمان لانے کی، ایماندار ہونا شرط ہے۔ قرآن شریف جیسا کہ ہم آپ سے خطب عرض کیا کہ عزیزم کہ قرآن مختلف جواب ہے، بالکل مختصر سے جواب ہے، یہ شارٹ آنسر اس کے اندر ہے۔ بہت سارے واقعات کو چند الفاظ میں، اور اس کی تفصیل کے لیے ہمیں کتاب مقدس کو دیکھنا ہوگا، روایت دیکھنی پڑے گی۔ اور روایت جو ہے اس میں کچھ تو کتاب مقدس سے لے گئی، کچھ انہوں نے روایت مختلف انداز میں پیش کیے۔ میں چند مختصر طور پر پیش کر دوں کہ حضور مسیح جب لباس بشری میں خدا کا کام سر انجام دیا تو اس آیت میں 7 باتوں کا ذکر ہے۔ اس سورہ آل عمران کی 49 آیت میں 7 باتوں کا ذکر ہے، جس میں 6 باتیں کتاب مقدس میں پہلی تفصیل سے مرقوم ہے۔ پھر وہی بات کی کتاب مقدس کو ہمیں مطالعہ کرنا ضروری ہوگا، تو ہمیں پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اب پہلی بات ہے کہ حضرت مسیح کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ یہ بالکل درست ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ مٹی سے پتلے بنا کر جانور کی شکل بنانا، یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں ہے، لیکن کیا رسول، کوئی بھی رسول یا نبی وہ بت بنا سکتے ہیں؟ پتلا کسی چیز کا بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ وہ تو توحید کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور کیونکہ شرم رکھنا ناپسندہ امر ہے، لیکن بہر قرآن شریف میں ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ معجزہ ہے، لیکن کتاب مقدس یہ معجزہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت کی دوسری کتاب خروج کے 20ویں رکوع کی 4تھی آیت میں ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، نہ اوپر آسمان یا نیچے اور زمین پر یا زمین کے نیچے کی پانی سے کوئی چیز بنانا، یعنی کسی چیز کو بنانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ بت بنانا، کوئی بھی چیز صورت یا مورت بنانا شریعت میں منع ہے، اسلامی شریعت میں منع ہے۔ اگر گھر میں کوئی بت ہے تو اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے کوئی۔ اب تو بہت ساری چیزیں شو روم میں رکھی جاتی ہیں۔ دوسری چیز تھی مادہ ذات نابینا کو بنائی عطا کرنا، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ کون بتائے گا کہ کب کہاں اور کتنے نابیناؤں کو دست شفاؤں سے مس کر کے انہوں نے بے نور آنکھوں کو ضیا بخشی؟ کیا مسیح علیہ السلام کے علاوہ ایسا کسی اور نبی نے مسح کیا تھا؟ نہیں ہے۔ تو اس خدائی والے کام کو مختصر انجام دیا مسیح علیہ السلام نے۔ تو آئیے ذرا ایک اور اس کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ تیمائی کا بیٹا تھا، برتمائی اندھا فقیر تھا، شفا کے لیے وہ اور جب حضرت مسیح یرہو سے آ رہے تھے اور اس کے شاگرد، ایک بھیڑ بھی تھی وہاں پہ یرہو میں سے نکلے، تو تیمائی کا بیٹا برتمائی جو اندھا تھا راہ کے کنارے بیٹھا تھا، وہ شور سن کر کے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یسوع ناصری جو ہے یہاں سے ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے، گزر رہے ہیں۔ وہ چلا کر کہنے لگے، اے ابن داؤد، اے یسوع ہم مجھ پر رحم کر۔ 1 دفعہ نہیں، 2-3 دفعہ وہ کچھ لوگوں سے ڈانٹا، یہ کیا بکواس کر رہا تو بند کر، لیکن وہ اور چیخ کر کہنے لگا۔ آپ کے قدم رنجا فرمائے تھے، آپ نے اپنے قدم مبارک کو روک لیا وہیں پہ اور کہا کہ اسے بلاؤ۔
جب اسے کہا کہ بلا، وہ اپنے کپڑے وغیرہ پھینک کر اچھل پڑا اور مسیح کے پاس آیا۔ مسیح نے اسے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا کہ اے ربونی، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، استاد، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جا، تیری ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، اور فی الفور وہ بینا ہو گیا، راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ یہ ایک مثال ہے، اور بھی مثال میں دوں گا لیکن وقت نزاکت ہے، وقت کم ہے۔ دوسرا، یوحنا نے لکھا تھا کہ مسیح ایک جنم کے اندھے کو شفا دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے مٹی میں تھوک کر کے اور گولی بنا کے اس کے آنکھ میں لگا، چونکہ ڈھیلا نہیں تھا، جو دیدہ نہیں تھا، اور اسے کہا کہ جا کر دھو لے۔ شالوخ، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا، کہ حوض سے دھو لے، پس جا کر دھویا اور بینا ہو گیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے آج کے میڈیکل سائنس میں کہ کسی کے آنکھ میں گرد ڈال دی جائے اور کہا کہ دھو لو، صحیح ہو جاؤ گے؟ بھئی اچھے آنکھ والے میں اگر مٹی چلی جائے، ڈسٹ چلی جائے تو پانی پانی ہو جاتا ہے، پانی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیز، پھر اسی طرح دوسری ہے چوتھی بات کہ کوڑ کے مریض کو شفا دینا، لیکن قرآن شریف میں اس کا کچھ نہیں ملا ہمیں، اور روایت میں بھی نہیں کہ ہاں کوڑ کے مریض کو چھوتے تھے شفا ہو جاتے، لیکن وہ کوڑ کے مریض کتنے تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں کس کس کو ملی شفا۔ جب وہ پہاڑ پر اتر رہے تھے تو بھیڑ اس کے پیچھے ہو رہی، دیکھو ایک کوڑھی اس کے پاس آ کر سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو جاؤں۔ مسیح رسول کے معرفت لکھی انجیل 8ویں باب کی 1 سے 4 آیت میں ہے، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جاؤں۔ وہ فوراً اس کے جسم میں سے وہ برس کا مرض یا جو سفید داغ تھا ختم ہو گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ تو جا کے اپنی طریق کاہن کو کر، کیونکہ کاہن نے تو شہر بدر کر دیا تھا کہ وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور جو حضرت موسیٰ کے نظر مقرر کی گئی ہے اس کو گزران اور اس کے لیے گواہی ہو تیرے لیے۔ دوسرا ہے، انہوں نے 10 کوڑھیوں کو شفا دی تھی۔ لوکا رسول نے لکھا 17 باب کے 11 سے 19 آیت میں ہے، آپ جب کوئی کتاب مقدس آپ کے پاس پہنچ جائے یا ہے تو آپ مطالعہ کر کے دیکھیے گا کہ 10 کوڑھیوں میں، لیکن ایک واپس آ کر شکریہ ادا کرتا اور سجدے میں کہتا ہے کہ خدا نے آپ کا شکریہ۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ باقی 9 کہاں ہیں؟ کیا انہیں شفا نہیں ملی؟ شفا تو سب کو ملی تھی، لیکن وہ ایمان دار ہونے کی وجہ سے پہلے اس شخص پہ جا کے شکریہ ادا کرے جس نے اسے شفا دی تھی۔ عزیز، اسی طرح مرغی کا مرض ہو، دوسرے مرض ہو، لنگڑے ہے، لولے ہو گئے، اور جس کو چھو لیتے تھے وہ درست ہو جاتا تھا۔ بہرے کو کان میں انگلی ڈال دی، وہ سننے لگا، گونگے کو زبان پکڑی، وہ بولنے لگا۔ اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں ایک شخص آتا ہے، اس کے ہاتھ بالکل سوکھے ہوئے تھے، یعنی پولیو تھا اس کو، آپ نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا، جہاں سے اٹھا نہیں سکتا، اسے دوسرے ہاتھ سے اٹھایا، جیسے ہی مسیح نے پکڑا اس کا ہاتھ سے ہی کام کرنا شروع کر دیا۔ عزیز، اب ہم ایک ایسے پزمردہ شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو عید کا موقع تھا، اور مسیح وہ بیت حسدہ کے کنارے ایک ہاؤس تھا، 5 ہاؤس تھے وہاں ایک ہاؤس تھا بیت حسدہ، وہاں پہ ایک ایسا 38 سالہ بیمار پڑا تھا جو پانی ہلتا، جب فرشتہ آتا تو پانی ہلاتا اور وہ جو اتر جاتا پہلے وہ شفا پاتا۔ یہ 38 سال سے اس جگہ تھا، یعنی مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 5 سال پہلے سے وہ وہاں لا کر رکھ دیا گیا تھا، اور اس کے پاس کوئی آدمی نہیں، تو اس سے پوچھے کیا تو شفا چاہتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جائے، اچھا ہو جائے؟ اس نے کہا میرے پاس آدمی جب فرشتہ پانی ہلاتا ہے تو میں نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اٹھ اور اپنے بستر اٹھا کے چل پھر۔ وہ اسی وقت اٹھ کر اپنا بستر اٹھا کے چل دیا۔ فقیہ فرشتے نے کہا آج سبت کے دن ہے، یہ اس دن تو کسی کو روا نہیں ہے کہ اپنا بستر اٹھائے۔ ایسا میں ایک اور بات تھی کہ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ آج بھی مردوں کو نہیں زندہ، میڈیکل سائنس بہت ایڈوانس ہے، لیکن مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے۔ جس کی روح قفس سے پرواز کرے دوبارہ اس کو نہیں ڈال سکتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں اس آیت کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ کسی نبی رسول نے مردے کو زندہ کیا ہو، لیکن اس آیت میں حضرت مسیح نے ایک نہیں کئی مردے کو زندہ کیا، جس میں سے یعنی طبعی موت مر گئے تھے وہ۔ جب میں نے حدیث کا مطالعہ کیا تو بخاری ہے، ترمذی ہے، سنن نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں یہی ہے کہ مسیح جو تھے اس وقت اپنی گواہی کے لیے اس کو زندہ کرتے تھے، اور وہ گواہی دے کر دوبارہ مر جاتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ایک 12 سالہ بچی یائر کی بیٹی تھی جو سردار تھا اپنے اس عبادت خانے کا، لیکن اس کی بیٹی جب بیمار ہو گئی، آپ نے کہا کہ چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ راستے میں بہت سارے واقعے پیش آئی، ہم کبھی پیش کریں گے۔ جب گھر پہنچے تو وہاں وہ گھر ماتم کدہ تھا۔ آپ نے کہا کیوں ماتم کرتے ہو، روتے ہوئے؟ لڑکی مری نہیں بلکہ سوئی ہوئی ہے۔
اور اب اندر جا کر کے صرف اپنے شاگرد کو لیتے ہیں اور ماں باپ کو لیتے ہیں اور صرف تلیتا قومی کہہ کے اپنی ایران زبان میں اسے کھڑا کرتے ہیں اور وہ لڑکی زندہ ہو جاتی ہے۔ عزیز، ایک بیوہ کا واقعہ بھی ہم پیش کر چکے تھے، جس کا جوان بیٹا تھا، مر گیا تھا، قبر اور گھر کے درمیان تھا، اس کی میت پڑی تھی، لے کر جا رہے تھے لوگ، اسے اتار کر اس کو کہا کہ چھوا اور وہ زندہ ہو گیا۔ حتیٰ یہ کہ اپنے ایک دوست جو 4 دن کا دفن شدہ تھا، اور جب اسے زندہ کیا تو اس وقت سے جناب مسیح کے لیے لوگ جو تھے وہ اور زیادہ متنفر ہو گئے۔ فقیہ فریسی چاہتے تھے کہ مسیح وہ کام نہ کرے، کیونکہ حکیموں کی جو حکمت تھی وہ فیل ہو گئی تھی، ان کی دکانیں بند ہو گئی، جو علماء تھے ان کے کاروبار سب دھندے بند ہو گئے تھے، کیونکہ سب فری میں کام کرتے، مفت کام کر رہے تھے۔ تو مسیح نے کہا کہ ہم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو آرام پہنچائے۔ عزیزان گرامی قدر، کیونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو آپ ہمیں لکھ بھیجیے گا، ہم آپ کی خدمت کتاب مقدس فی سبیل اللہ ارسال کر دیں گے، تاکہ آپ کو پورے واقعات کتاب مطالعے میں اور آپ کو ثواب ملے۔ تو آئندہ نشست پھر حاضر ہوں گے نئے سوالات کے ساتھ، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔